हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया है, एक्चुअली आफिया सिद्दीकी है। और ये हुई शी हमें ये पहले तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये डॉक्टर है। ये इनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किन्होंने किया है, इनकी इस वीडियो के अंदर रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। बेशक ये हंसी टीवी की वीडियो है, क्योंकि ये वाकई लाजवाब वीडियो बनाते हैं। मतलब अगर रियल लाइफ स्टोरी की बात आए तो इनसे बेहतर मुझे लगता नहीं है कोई वीडियो बनाता होगा। डेफिनेटली हम वीडियो को एंड तक देखेंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट हमारे साथ देखना, पसंद आए लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरा जहन सोचने के काबिल नहीं था। मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी। मगर इस हाल में कि इसके सामने के दांत टूटे हुए थे, सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। हमारे दरमियान एक मोटी शीशे की दीवार मौजूद थी और इसके साथ साथ हमारी पल पल की ये मुलाकात रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं ना इसे गले मिल सकती थी और ना ही इसके हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। ये वो अल्फाज हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद काजवेल नामी जेल के नफ्सियाती अस्पताल में मंगल के दिन अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात के बाद कहे। ये टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के अंदर फेडरल नफ्सियाती जेल है, जो कि खतरनाक खवातीन कैदियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है? वो 20 साल से आखिर किस जुर्म की सजा काट रही है और खुद अमरीकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सजा आखिर उनको क्यों मिली? कौम की इस बेटी को वापस लाने के लिए आखिर किसी भी हुकूमत या OIC ने कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आफिया सिद्दीकी, जो कि हालिया सदी की सबसे ज़हीन तरीन औरतों में से एक थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया था जो कि CIA ने इन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर अचानक से शामिल कर दिया? एक ऐसा सच जो कि मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, वही सच हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमरीकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने के लिए गई। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से होगी और यही वो बंदा है जो कि बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सिद्दीकी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए। और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका जहन क्योंकि मजहबी साइड पर ज़्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम मुल्कों खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार मौजूद होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को ख़तरा है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जंग के सख्त खिलाफ थी। ज़ोयनिस्ट यहूदी लॉबी ने CIA के ज़रिए इन्हें अप्रोच किया और ऑफ़र की कि वो इनके एजेंडा पर काम करें और ये तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट इनके लिए करें, मगर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया। जिसके बाद 2002 के अंदर इनके खामन को, जिनसे आफिया की 2002 के अंदर तलाक हो गई थी, इसे मैदान के अंदर उतारा गया और इस शख्स ने आफिया सिद्दीकी के खिलाफ झूठे बयान मीडिया पर आकर देने शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक तालिबान से था। इसके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात थे जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज पर हमला करने के अंदर मुलविस हैं, और जाहिर है कि ये सब कुछ ड्रामा था। मज़ीद इन पर यह इल्ज़ाम लगा कि आफिया ने अपनी तलाक के 6 महीने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोची से शादी कर ली, जो कि सितंबर 11 का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आफिया को 2003 के अंदर इनके कराची वाले घर से नामालूम लोगों ने उठा लिया और ये परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने अमेरिका को इंतहाई मतलूब अफराद पकड़ कर पेश किए, जिनके अंदर डॉक्टर आफिया भी शामिल थी। डॉक्टर आफिया उन्होंने फ़ख्रिया कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया था, बल्कि डॉलर लेकर किया था। इन्हें अफ़गानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर इन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक से मंजर आम से गायब हो गई थी। इसी दौरान एक पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी मौज़म बेग ने, जो कि बगराम जेल और गोंतानामो बे के अंदर रह चुका था, इसकी एक किताब एनिमी कॉम्बैटमेंट मंजर आम पर आई, जिसके अंदर एक खातून कैदी का जिक्र था जो कि बगराम जेल के अंदर कैदियों और जेल एहलकारों के लिए सवालिया निशान बनी हुई थी। एक और बरतानवी नो मुस्लिम सहाफ़ी वियोन रेडली ने भी इस कैदी का जिक्र किया और इसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम का नाम दिया। 5 साल से ज़्यादा अरसे की गुमनामी के बाद रेडली के इंकशाफ के बाद 7 जुलाई सन 2008 को इस्लामाबाद के अंदर ये इंकशाफ किया गया कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर कैद है और इसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है।
لہٰذا مجبوراً 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایت درج تھی اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے کے لیے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی، جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی بھی ہوئی۔ ان بے بنیاد مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں کے اندر نہ کسی پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر براہ راست نہ تو بات کی اور نہ اس کی رہائی کے لیے ڈائریکٹ کوئی سفارش کی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لیے آواز تک نہ اٹھائی۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں ان کو آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا، ٹارچر کیا ہوگا۔ یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے کا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح سے عافیہ وہ فارمولہ ان کو دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ ان لوگوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں، اور عافیہ کو پتا تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے دے دی تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور براک اوباما نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے، اور اس پر کام بھی شروع کیا گیا، مگر ان کے ٹائم کے اندر کرونا، انڈین اٹیک اور سیاسی مخالفت جیسے اپنے مسئلوں کے اندر الجھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اف جیسے اور جیل کے نام پر عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب سے اور اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے قیدی کے حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدارا مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں۔ عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ایک قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دیتا۔ کلائیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے، اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ پہلے کے ریکارڈ تو یہی بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی امریکن قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں عافیہ صدیقی کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ہمارے صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔
اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتا ہے. اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ممکن ہے. پر ان کے گھر کی عورتیں کیونکہ محفوظ ہیں تو انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بھلا کیا لینا دینا. اور دوسرا، خود پاکستان کے اندر گھروں میں گھس گھس کر قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کی جو تفلیل کر رہے ہیں وہ کس منہ سے ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو خود ہی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. پاکستان پر ہم لوگ مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھا کر اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ کل کو ایک اور عافیہ صدیقی آپ کے گھر سے بھی راتوں رات غائب ہو سکتی ہے. تو دوستو دیکھا آپ لوگوں نے، یہ تھی اینڈ دو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بھلے ہی وہ نیو یارک میں ہو یا کسی بھی ادر کنٹری میں کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو وہ انسانیت سے مطلب وشواس اٹھ جانے والی چیزیں لگتی ہے مجھے. جیسے کہ انہوں نے کہا ایک راستہ وہ بھی ہے کہ انسانیت کے تحت ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، یا کوئی پاکستان سے امریکی کا جو قیدی ہے اس کو رہا کیا جائے، ان کے بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مانگا جائے. یہ چیزیں ہیں. بٹ آپ لوگ سوچ کے دیکھیے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس حد تک چیزیں کر لیتا ہے اور کس حد تک اس پہ گناہ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کافی دل کو دہلا دینے والی چیزیں ہیں. اور اگر آپ دیکھو گے تو ریئل لائف اسٹوری یہ ہے، ان کا صرف ایک ہی گناہ ہے کہ یہ پڑھائی کرتی ہے اچھے سے اور انہوں نے نئی نئی کھوج کی ہے. اب اس ویڈیو کے اندر جو بتایا گیا ہے میں اس کے بہاف پہ دے رہا ہوں. اگر یہ سب سچ ہے اور جو کہ لگتا بھی ہے، لیکن اگر یہ سب سچ ہے تو ڈیفینیٹلی صرف کسی کی ریسرچ کو ہتھیانے کے لیے آپ اس پہ اتنا ظلم کرو گے یا قیدی بنا لو گے تو یہ ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ غلط بات سی لگتی ہے. اور ویڈیو مطلب ٹھیک ہے، لاجواب ہے، ہمیں اچھی لگی، کافی بہتر طریقے سے بتاتے ہیں ہنسی ٹی وی والے جو شخص ہے، بندے ہیں. یہ ویڈیو اچھی ہے، باقی جو اسٹوری ہے وہ بہت دل کو دکھ اور درد دینے والی اسٹوری ہے. باقی ان کے بارے میں اب کیا ہو رہا ہے کرنٹ میں، اب کیا ہے وہ اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے ویڈیو کے مادھیم سے اگر ہمیں بھی کوئی اپڈیٹ ملا. فی الحال ہم ویڈیو کو یہیں تک رکھیں گے، اینڈ کرتے ہیں. لائک کر کے جانا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.